ابھی آپ مولانا حبیب حیدر صاحب کو سماعت کر رہے تھے. اب میری لسٹ میں 3 شاعر جو علماء کی صورت میں یہاں پر موجود ہیں وہ ہیں، لیکن مشکل یہ ہو رہی ہے کہ اتفاق یہ دیکھیے کہ تینوں نام رضا کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. رضا حسین صاحب، رضا حیدر صاحب، رضا امام صاحب. اب امامت ختم آخری میں ہو سکتی ہے، شروع میں تو ہو نہیں سکتی. اب جس سے مجھے کم خوف ہوتا ہے اور کم میں جانتا ہوں کہ ناراض ہو سکتے ہیں وہ مولانا رضا حسین صاحب ہیں. میں انہیں کو آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب سارم میر صاحب اور ان کے تمام اراکین کا کہ انہوں نے واقعی ایک نئے انداز سے یہاں کے اوپر اس محفل کا انعقاد کیا، اور انعقاد کرنے کے بعد سب کو جمع کیا. واقعاً منفرد طور کے اوپر یہاں کے اوپر اب لوگ کہاں شعر کہہ پاتے ہیں، وہ کہاں موقع ملتا ہے. اس وجہ سے یہاں کے اوپر سب کو دعوت دی، سب کو جمع کیا. واقعی یہ آپ کے خلوص کی دلیل ہے اور آپ کے تمام اراکین کی، خاص طور سے آفتاب شریعت نے وقت نکالا. آپ دور تھے، یہاں پر نہیں تشریف رکھتے تھے، لیکن آپ نے اس کو اہمیت دی، اور اہمیت دینے کے بعد یہاں کے اوپر تشریف لائے اور یہاں کے اوپر یہ محفل ہو رہی ہے. ایک اس محفل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کو صحیح صورت سے آگے اور بڑھایا گیا تو بہت سے وہ شعراء کہ جو صحیح سمت نہیں رکھتے ہیں، جہت نہیں رکھتے ہیں کہ کس جہت کے اندر یہاں کے اوپر مدح خوانی کرنا چاہیے، اور جس کے سبب بہت سی سماج کے اندر وہ کہ جو اکثر نہیں کہا جا سکتا کسی بھی چیز میں، نہ تمام علماء کے لیے کہا جا سکتا ہے، نہ شعراء کے لیے کہا جا سکتا ہے، کہ اگر یہی صحیح سمت دے دی گئی تو سماج کی بہت سی برائیاں خود بخود دور ہو جائیں. اگر علماء کے ہاتھ کے اندر، اور ظاہر علماء جہت دیں گے محافل کو اور وہ بتائیں گے اور کس صورت سے وہ انداز بدلیں گے، تو بہت سی جو برائیاں آ گئی ہیں، جو آ رہی ہیں، ظاہر ہے میں نے کہا کلن کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن ہاں ہے ایسی. ہم کو کس صورت سے ممبر پر آنا چاہیے، ہمیں کس صورت سے اہل بیت علیہ السلام کی مدح خوانی کرنا چاہیے، کس کو حق ہے اہل بیت علیہ السلام کی مدح خوانی کا، کون ہو فرزدق جیسا، ہو دیبل خزائی جیسا. ایسا نہ ہو کہ آنے کے بعد کہ جو دنیا کے اندر اور دنیا کے کاموں کے اندر وہ دین کا مذاق اڑانے کے لیے یہاں کے اوپر آ جائے، اس کے ذریعے سے نمازوں کا مذاق اڑایا جائے، عقائد کا مذاق اڑایا جائے، مراجع اکرام کا مذاق اڑایا جائے، علماء اکرام کا مذاق اڑایا جائے، دین کے مسلمات کا مذاق اڑایا جائے. اگر اس صورت سے یہاں پر علماء محفل کریں گے تو ان کے جو اس طرح کے چند افراد ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور جو دین کا صحیح حق ہے، جو دین کا صحیح پیغام ہے، علماء کے ذریعے سے پہنچے گا. میں نے بات پہلے کہہ دی، نہیں سب نہیں ایسے ہیں، سب کے کسی نہ علماء کے لیے کہا جا سکتا ہے، نہ شعراء کے لیے کہا جا سکتا ہے. سمت علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، دین کی باغ ڈور علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کس صورت سے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے کلپ دیکھی ہوگی اس کے اندر، اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا ہوگا محفل ہو رہی ہے اور محفل کے اندر ڈانس ہو رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، کلام پڑھا جا رہا ہے. کہاں سے آیا؟ پاکستان سے آیا. یعنی ہر چیز، کیا ہم بنام علی اور بنام عزاداری کرنے لگیں، کیا وہ ہر چیز صحیح اور جائز ہو جائے گی؟ نہیں، غلط ہے یہ بالکل. علماء کو بتانا ہوگا، ان کو سمت معین کرنا ہوگی، غلط کو غلط کہنا ہوگا، صحیح کو صحیح کہنا ہوگا. آج علماء کی خاموشی نے، اگر علماء خاموش نہ ہوتے تو لکھنؤ میں صورت سے اوقاف یہاں کے اوپر نہ لوٹ رہے ہوتے. خالی جناب کا نہیں فریضہ یہاں کے اوپر، یا ان کے ساتھ والوں کا فریضہ نہیں ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر کھڑے ہوں. تنظیم میں مسئلہ کھڑا ہو جائے تو جناب آگے آئیں، یہاں مسئلہ کھڑا ہو جائے تو جناب وہاں پر آگے آئیں، وہاں کے اوقاف کا مسئلہ آ جائے الہ آباد کے تو جناب آگے آئیں. اگر ہر جگہ کے علماء اور ہر جگہ کے شعراء صحیح سمت میں اگر امام کے لیے کام کر رہے ہوں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ 1 انچ اوقاف کی زمین کو نقصان پہنچا سکے. آپ غور کر رہے ہیں؟ لہذا گزارش ہے یہ کہ شعراء کو سمت دینے کے لیے، لگام دینے کے لیے، ان کے منہ کے اوپر لگام دینے کے لیے ایسے شعراء کو کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہوں،
مراجع اکرام کا مذاق اڑاتے ہو، رہبر معظم کا مذاق اڑاتے ہو یا اوقاف کا مذاق اڑاتے ہو، ان کو سمت دینے کے لیے ضروری ہے۔ علماء نے اسٹیپ اٹھایا، گانا و باجا بند کرایا، برات سے بند ہوا یا نہیں بند ہوا؟ لہذا آپ کے یہ نہیں ہوا کیا؟ علماء نے کہا ہمارا کیا مطلب ہے محفلوں سے؟ یا تو شورا جاتے ہیں، شورا بلائے جاتے ہیں، شورا اکرام بلائے جاتے ہیں، علماء گئے اور جانے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ شرکت کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے، وہاں سے تشریف لے گئے۔ نہیں، اسی وجہ سے ہمتیں آگے بڑھی ہیں۔ بس آخر کلام میں یہی کہنا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر اتنے علماء ایک محفل میں کہیں پہنچ جائیں تو کس کی مجال ہے کہ وہاں پر وہ رہبر کے خلاف بولے؟ کس کی مجال ہے کہ وہ رہبر انقلاب اور دین کے خلاف بولے؟ کس کی مجال ہوگی جہاں اتنے علماء بیٹھے ہوں گے؟ کیونکہ وہاں پر بیٹھے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور کریں۔ اس کی وجہ سے سماج کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ علماء ان کے منہ میں لگام لگائیں کہ جو دین کو، جو فسق اور فجور کو محفلوں کے ذریعے سے آگے بڑھا رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے محفل کے اندر اور واہ واہ کی جا رہی ہے پاکستان سے آئی کے لیے، کیا صحیح ہے یہ؟ کیا خاموش رہا جائے؟ اس پر خاموشی اختیار کر لی جائے؟ نہیں عزیزان گرامی، لہٰذا میں بہت ہی اچھا قدم سالم صاحب نے اٹھایا ہے اور جناب نے انشاءاللہ ان محافلوں کی اور کثرت بڑھے، اس میں علماء اکرام جائیں، مومنین جائیں اور جانے کے بعد وہاں کے بعد شرکت کریں، اور شرکت کرنے کے بعد میں اس شعر سے جو جوش کا ہے شاید یاد رہ گیا، مجھے یاد نہیں رہتے شعر۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، کیوں چپ ہے پھر چھیڑ اسی شان سے ترانہ، کیوں چپ ہے پھر چھیڑ اسی شان سے ترانہ، رہ جائے گا تاریخ میں مردوں کا فسانہ، رہ جائے گا تاریخ میں مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی۔ عزیزان گرامی، بہرحال وقت ہو چکا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں کے اوپر پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اختصار سے، لہذا ظاہر ہے کہ امام کی شان میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، تو بہرحال چند شعر آپ کی خدمت میں تحت میں عرض کر رہا ہوں، ترنم کے لیے آوازیں دی جا رہی، بہرحال آوازی ایسی کہا ہے پھٹا باز جیسی کہ جو آپ کے سامنے پڑھوں، اب اور کر رہے ہیں، کہاں سے پڑھے گا، کوئی پریکٹس ہے نہیں اس کی بالکل، اور کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں جو ہے شعر ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال ادارہ مقصد حسینی کی طرف سے اس محفل کے لیے 14,000 روپے مخصوص کیے جاتے ہیں اور ہدیتاً انشاءاللہ تعالیٰ دیے جائیں گے۔ سب مل کے درود بھیجیں محمد والے۔ اور فرمائیں، بہرحال اجازت دیں۔ شاعر کہتا ہے، اگر شوق زیارت دل میں پیدا ہو تو ایسا ہو، اگر شوق زیارت دل میں پیدا ہو تو ایسا ہو، ادھر گھر سے قدم نکلے ادھر جلوہ نظر آئے، ادھر گھر سے قدم نکلے ادھر جلوہ نظر آئے، میری تو یہ تمنا ہے در مولا پہ مر جاؤں، میری تو یہ تمنا ہے در مولا پہ مر جاؤں، حیات عارضی جائے حیات معتبر آئے، حیات عارضی جائے حیات معتبر آئے، در آل محمد آئینہ ہے دین خالق کا، جسے اسلام کے معنی سمجھنا ہو تو ادھر آئے، جسے اسلام کے معنی سمجھنا ہو تو ادھر آئے، زمانے نے بہت چاہا کوئی آئے نہ اس در پر، زمانے نے بہت چاہا کوئی آئے نہ اس در پر، مگر جو آنے والے تھے وہ بے خوف و خطر آئے، مگر جو آنے والے تھے وہ بے خوف و خطر آئے۔ آخری شعر، میں مدت سے دعائیں کر رہا ہوں دید کا مولا، میں مدت سے دعائیں کر رہا ہوں دید کا مولا، نہ جانے کب غریبوں کی دعاؤں میں اثر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضی الساعت وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔